اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 199 سے خذ اختیار کیجئے العفو درگزر کو وأمر اور حکم دیجئے بالعرف نیکی کا وأعرض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے وإما اور اگر ينزغنک وسوسہ آئے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی بھی وسوسہ نکرہ ہے تو کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ بس پناہ طلب کیجیے اللہ کی انہو بے شک وہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ اتقوا تقوی کیا اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں طائف کوئی بھی خیال طائف جو ہے اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے گھومنا یا چکر لگانا تو جیسے طواف کرتے ہیں نا ہم تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وسوسے بھی انسان کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں کبھی کسی قسم کا وسوسہ آ رہا ہے کبھی کسی قسم کا تو اس لیے طائف لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے طاف یطوف سے جو بھی خیال ذہن میں آتا ہے اور اس نے کہا کہ رات خواب میں آنے والا کسی قسم کا خیال بھی طائف کہلاتا ہے من الشیطان شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں فاذا پھر اچانک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور بائی ان شیطانوں کے یمدو مد یمد سے وہ کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے وَإِذَا اور جب لم نہیں تأتihim آپ لاتے ان کے پاس بآیت کوئی بھی نشانی قالوا وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتها چن لیا تو اسے یعنی کیوں نہیں تم نے چن لایا تو اس سے قل کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے القرآن قرآن فاستمعوا بس غور سے سنو لہو اسے وانصتوا اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیے جاؤ ترحمون مجہول ہے نا وذکر اور ذکر کیجئے ربک اپنے رب کا فی نفسی کا اپنے دل میں تضرعا عاجزی وخیفتن اور خوف سے ودون الجہری اور بغیر بلند من القولی آواز کے بالغدو صبح کے وقت والآصالی اور شام کے وقت ولا اور نہ تکم من الغافلین ہوں آپ غافلوں میں سے ان الذین بے شک وہ جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہے لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے آج یہی سیدھا ہم نے پڑھا استکبارا یستکبرو استکبار باب استفعال سے غالباً اس سے پہلے کا جو ایک لیکچر ہے ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے ویسبحون اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی سبح یسبح تسبیح باب تفعیل سے ہے عین کلمہ اس کا مشدد ہے اور سبح یسبح تسبیح وَلَهُ اور اسی کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
بات ہو رہی تھی شرک کی، توحید کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، لیکن ساتھ ساتھ ان کی حقیقت بھی واضح کی جا رہی تھی کہ اے نبی یہ لوگ ایسے ایسے کریں گے. یعنی توحید کی دعوت کے جواب میں جب آپ مشرکوں اور جاہلوں کی طرف سے بہت تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی، آپ کو وہ ٹارچر کریں گے، آپ کو وہ تانے دیں گے، آپ ان کے مقابلے میں کیا کریں؟ حُزِل عفو، درگزر کریں. جب انسان کسی بھی نیک راستے کے لیے نکلتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں. جب وہ پروسیس میں ہوتا ہے، اس کا سفر بھی وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی دشمن کی غلط فہمی اور دشمن کی تنقید و تانے کی وجہ سے آزماتے ہیں. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مال سے آزماتے ہیں، کبھی اولاد سے آزماتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں لوگ بھی آزمائش بنتے ہیں، انسان کی زندگی میں باقی حالات بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. تو خاص طور پر تب خاص طور پر یہ تب ہوتا ہے جب انسان سیدھے راستے کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جب انسان ہوتا ہے تب اس کی راہ میں زیادہ پرابلمز آتے ہیں. ایک آزمائش ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے تو پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نصیحت ہمیں کر دی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ مشکلات ہی نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، برداشت تمہیں کرنا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے؟ درگزر سے کام لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حسن اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں اس مشن میں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو آپ کے ساتھ ساتھ اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے حُذِل عفو. کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرے، لوگوں کے رویے برداشت نہیں ہو رہے، لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، آپ نے بس مسکرا کے معاف کر دینا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ اس میں سورۃ نحل آیت 25 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انداز کے اندر اتنا خوبصورت انداز اپنایا ہے دعوت و تبلیغ کا کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان سے اس طریقے سے بحث کرو کہ جو سب سے اچھا ہے. پھر سورۃ آل عمران آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے گرد منتشر ہو جاتے، یعنی یہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، بالکل الگ تھلگ ہو جاتے اگر آپ کا دل سخت ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، اس کا دل بہت وسیع ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنا ظرف ہو کہ وہ ہر ایک کو معاف کر سکے، وہ ہر ایک کے رویے کو برداشت کر سکے، وہ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے کی بجائے ہر چیز سے پازیٹیو پوائنٹ نکالے. ایک مبلغ اور مصلح پر یہ فرض ہو جاتا ہے، ادروائز وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا. ایون کہ اگر آپ گھر میں بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا لہجہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی باتوں کو، خاص طور پہ جب دین کی بات آپ اپنے گھریلو معاملات کے اندر منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑے معاملے میں اپنے آپ کو تھوڑا پولائٹ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا عاجز ہونا پڑتا ہے، اور ان کی نیگیٹیو رسپانس کو درگزر کرنا ہوتا ہے. پھر درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں،
عموماً یہ ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درگزر کرنے کا ان سے مراد ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیں، ان کو بتائیں ہی نہیں، سمجھائیں ہی نہیں. بالکل ایسی بات نہیں. ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حکم دیجیے نیکی کا. خوف اور ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا مشن چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میدان نہیں چھوڑنا، بلکہ نیکی کا حکم ایسے ہی دیتے رہنا ہے. تو عرف کہتے ہیں عرفہ یا عریفوں سے، یعنی وہ بات جس کا اچھا ہونا فطرت انسانی پہچانتی ہے اور شریعت اس کی تائید بھی کرتی ہے، اس کو عرف کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں. اچھے انداز میں، اچھے طریقے کے ساتھ، بہترین وقت میں، بہترین انداز میں، بہترین سٹائل کو اپناتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے. اور اگر کچھ لوگ ابھی بھی ضد پر اڑے رہیں، مخالفانہ رویہ اختیار کیے ہوں، بے فائدہ تکرار کریں، آپ کی بات کو سمجھنے کی بجائے آپ سے الجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کو 1000 بار سمجھانے کی کوشش کریں اشاروں کنائے سے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ پائیں اور ہمیشہ اپنی بات کو ہی سامنے رکھیں، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کر لینی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی خاموشی کو بھی کوئی نہ کوئی معنی پہنا دیں، لیکن آپ کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کا نام اعمال خراب نہیں ہوتا، آپ مایوس نہیں ہوتے. آپ نے خاموشی کے ساتھ اعراض کرنا ہے. ان لوگوں کے رویے میں خود تبدیلی آ جاتی ہے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جب آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کا جو رویہ ہے بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. وہی چیز، وہی لوگ جو پہلے آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، جب آپ خاموشی کے ساتھ بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے سفر پر رواں دوا رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ آپ کی ہر ہوبی کو، آپ کی ہر کام کو، آپ کی ہر سوچ کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں. یہاں پہ بات بھی دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے. تو اس رستے کے اندر مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. جو لوگ بدتمیزی کریں گے، جو لوگ تنقید کریں گے، تانا دیں گے، بات نہیں سنیں گے، ان کو معاف کریں گے اور اپنے نیکی کے حکم کو مایوس نہیں ہوں گے کہ ایک جگہ پہ کسی نے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں اس طرح سے ہی اس دنیا بھری پڑی ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سننے والا، اور آپ مایوس ہو کر اپنے آپ خود کو چھوڑ دیں. نہیں، آپ پھر بھی حکم دیں نیکی کا. اور پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جو پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، اپنی ضد پر اڑے رہیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ اعرض عن الجاہلین، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ بار بار الجھنے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ ہم لوگوں کے دلوں کی تسلی کے لیے، ہمارے دل کی روشنی کے لیے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس تسلی کو، اس نصیحت کو، تو ہم مایوس نہیں ہوتے. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا. اب یہ ہے کہ قرآن میں نا 3 دفعہ ایسی آیات آئی ہیں. ایک تو سورۃ المؤمنون میں آئی ہے، اور ایک یہاں پہ، اور ایک سورۃ حامیم سجدہ میں، کہ جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. یعنی اچھے طریقے کے ساتھ حکم دینا ہے، درگزر کرنا ہے، اور اگر کوئی بات نہ مانے، زیادہ ٹارچر کرے، تنقید کرے، تو عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرنا ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان دشمن کا دل پگھل جائے، لیکن جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان پر احسان نہیں کرنے دیتا. شیطان پھر بھی آپ کا دشمن رہتا ہے. شیطان متاثر ہو کر آپ کا دلی دوست نہیں بنتا، وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے. ہر موقع پر کیا کرتا ہے؟ آپ کو اکساتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ابھی اس دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. دنیا کے دشمنوں کے ساتھ تو معاملہ طے ہو گیا، آپ لوگ سیٹسفائی ہو گئے، آپ اپنا رویہ اپنا لیا، اپنے درگزر کر لیا. اب شیطان آپ کو وسوسے میں ڈالے گا، نہیں اگر آپ ایسا کر لیتے تو بہتر ہو جاتا.
ہو سکتا ہے یہ معاملہ اس طرح سے ٹھیک رہتا، آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے۔ اس طرح کی بہت سے معاملات انسان کے ذہن میں شیطان کی طرف سے آنے لگتے ہیں، بہت زیادہ۔ اب شیطان تو نہیں آپ کو چھوڑے گا، لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، لیکن شیطان تو ہر موقع پر انسان کو اکساتا ہے۔ اس شیطانی حملے کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، فاستعذ باللہ، بس پناہ طلب کیجیے اللہ سے۔ اس پناہ کے سامنے شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ نزغن کہتے ہیں چوکا مارنا، بھڑکانا، وسوسے ڈالنا، ذہن کے اندر برے برے خیالات کا آنا، اپنی باتوں پر، اپنے ڈیسیژنز پر خود ہی پریشان ہو جانا۔ کس کی طرف سے آئے گا؟ شیطان کی طرف سے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگ تو تم ان کی ایکسیپٹ کر لو ان تمام چیزوں کو، لیکن شیطان سے کیسے بچو گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو سمجھنے والا، آپ کو سننے والا، آپ کی بات ماننے والا، آپ کے دل کے حال کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بیٹھے، تو ان میں سے ایک آدمی سختی میں اپنے ساتھی کو گالی دینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اسے کہہ لے تو جو حالت اس کی ہے ختم ہو جائے گی غصے کی کنڈیشن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کے اندر وسوسے جب انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا جب آپ تبلیغ کا، دعوت کا، ارشاد کا کام کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کو بہت غصہ بھی آ سکتا ہے، پھر آپ کے ذہن میں برے برے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، آپ پھر اپنے ہی دین پر عمل کرنے اور دین کے لیے سٹیپس اٹھانے کی وجہ سے پوری ایک گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے اللہ کی پناہ لینی ہے، پہلے ہی طریقہ اللہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی محبت اور خوف میں، ان کو کوئی شیطان کی طرف سے کیا وسوسہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے۔ ان کے ذہن میں تو زیادہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی تو زیادہ پریشانی اور مبتلا ہوتی ہے۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ عام انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ عام انسان کے ذہن میں جب کوئی وسوسہ آتا ہے اس کو لگتا ہے یہ تو نارمل ہی ہے اور وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے، جب بھی اس کے دل پہ برا خیال آتا ہے یا اس کے قدم برائی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں یا اس کو بھی چھوتا ہے کوئی بھی خیال، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور ان کی نیگیٹو تھنکنگ بھی ان کے لیے پرابلم کرتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والے، اللہ کا دل میں تقوی رکھنے والے بندے اللہ کے، جب ان کو کوئی بھی برا خیال آتا ہے، ان کے ذہن میں ابھی ٹچ ہی کرتا ہے شیطان کی طرف سے، تو وہ فوراً سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس برے وسوسے سے بچانا۔ وہ اپنے وسوسوں کو پانی نہیں دیتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے ذہن میں برا خیال آتا ہے اور انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو مزید پانی دیتا ہے، مزید تنہائی میں رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، برے برے وسوسوں کے اندر خود چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ تقوی والا جب بھی اس کے ذہن میں برا خیال، نیگیٹو تھنکنگ آنے لگتی ہے، کتنا اچھا فارمولا ہے ہماری نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنے کا، وسوسوں سے دور رہنے کا، وہ فوراً سے چکنا ہو جاتا ہے۔ تذکرو، وہ چونک پڑتے ہیں،
ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ پھر اچانک سے بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کی بصیرت اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے وسوسہ خیال یا غصے کا پیچھا چھڑانے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ پرسنل ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں جب بھی آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ برائی سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ، پھر ایک دن آپ جہاد کر کر کے تھک جاتے ہیں اور آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ قریب ہوتے ہیں کہ برائی کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ، کہ آپ کا ایک نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے آپ کو اس گہری کھائی میں گرا دے، تو اس وقت بھی اللہ سے مدد مانگی، اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے خود کو بچاتے آ رہے ہیں، اب مزید نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن تو بے بس نہیں ہے، تو بے بسوں کی باتوں کو سننے والا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ جو ہم لوگوں کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر برے خیالات اور شیطان کی طرف سے بڑے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور یقین جانیں آپ اللہ تعالیٰ کو بے بسی میں پکار کر دیکھیں، وہ اسی وقت آپ کو جواب دیتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا، اس کے سامنے ایک بار بے بس ہو کر ایمان کی طلب کرے تو صحیح، اس سے مانگے تو صحیح کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو نیگیٹو تھنکنگ سے پاک کر دے، ہمارے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو ختم کر دے۔ وہ کرتا ہے، وہ آپ کی بات کو بہت قریب سے سنتا ہے، ایک بار چپ کرنے ہو کر تو دیکھیں، ہم یہ ہے کہ ہم مست زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ترسوں ہو جائے گا، ہم تخیر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت پھر ہم سے چھین لی جاتی ہے، وہ ایمان کی نعمت، وہ تقوی کی نعمت، وہ ہدایت کی نعمت، جس کو ہم تخیر کرتے کرتے اپنی زندگی سے ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ایمان، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں نا، یہ بار بار نہیں ملتے، یہ انسان کو بہت کم لمحات ان کے آتے ہیں، پھر جب ان کو اگنور کیا جائے تو پھر زندگی سے ایسے رفع دفع ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پھر ہمیں بہت مشکل سے حاصل ہوتے ہیں، چیزیں ہمارے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں، ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہماری سوچ کی وجہ سے چیزیں ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں، تو اس لیے جب وقت ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ ہم غلط ہیں اور ہمارا یہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے، اسی وقت چپ کرنا ہو جانا ہے، اپنے ضمیر کو جگا دینا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اگر چپ کرنے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے، وہ جن چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے نا، اللہ ان چیزوں کو بھی دکھا دیتا ہے، اللہ ہر چیز کو پھر ان کی زندگی میں ریلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ پہلے تم یہ سوچتے تھے، اس کے یہ نقصانات تھے، آج دیکھو، اللہ ان کی زندگی کے اندر روشنیاں اور نور پیدا کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندر دیکھنے کی، باطن دیکھنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں سے دنیا کے دھوکے کو، جو پٹی ہوتی ہے، وہ اتار کر ان کو حقیقت دکھانے لگتا ہے۔ مبصرون ینظرون نہیں آیا، مبصرون بصیرت، دل کی نگاہ سے دیکھنا، اندر تک نظر جانا، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تقوی والے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکیلے تھوڑا چھوڑیں گے، ان کو گمراہی کی طرف کھینچ کے لانے والے شیطان کے ساتھی بڑے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ہمیشہ بچاتے رہیں گے، اللہ ان کو ہمیشہ ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، اللہ کی پناہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور 22 شیطانوں کے جو شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھ ان کی یعنی شیطان کے بھائیوں سے مراد ہے کہ شیطان کی بات کو ماننا، یعنی دین کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ، ان کو کہیں گے کھینچ کے ان کو گمراہی کی طرف لائیں گے، منافق اور کافر اپنی شرارتوں سے، اپنے نفس کی وجہ سے، ثم لا یقصرون، وہ کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے،
وہ ہر طرح سے ان کو کھینچیں گے، ان کی لیگ پولنگ کریں گے، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی بھی محفل میں رسوا نہیں ہونے دیتا. جہاں کہیں ان کے معاملات میں کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو وہ لوگ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہر طرح کے حالات کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، پھر جتنے بھی شیطان آپ کو کھینچ کے لانے کی کوشش کریں، اللہ کا ایک ہاتھ ان شیطان کے 100 ہاتھوں کے مقابلے میں انسان کو کافی ہو جاتا ہے. انسان کا جو دایاں ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی آ کے اس کو کہتا ہے آؤ اس کمپنی کو جوائن کر لو، اس محفل کو جوائن کر لو. شیطان پھر ہر طرح سے نا کھینچنے سے مراد یہ کبھی کسی طرح کی سوچ آ رہی ہے کہ اس لحاظ سے یہ چیز، یہ کمپنی، یہ مجلس، یہ محفل میرے لیے بہتر ہے، اس میں مال ہے، اس میں دولت ہے، اس میں اسٹیٹس ہے، اس میں بہت سی چیزیں نا انسان کے ذہن میں آتی ہیں گمراہ کرنے کے لیے. کسی قسم کی کمی نہیں اور آتی. لوگ بھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان بھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو ایسا بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں کہ شیاطین کی کے بائیوں کی گمراہی اور ان کی بے جا ضد کی مزید اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے کوئی نشانی لے کے آنا. ہم کہتے تو فوراً سے کوئی معجزہ لے آ. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اس سے زیادہ میں کیا لا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کتاب ہے قرآن کی. ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں ہیں میرے رب کی طرف سے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، ہر طرح سے ان کو بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر بھی وہ مزید معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس کو میں نے قرآن دے دیا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ ہے؟ جس کو میں نے بصیرت کی باتیں قرآن کے ذریعے سکھا دی، وہ آج پھر اور دلیلیں مانگتا ہے اور شرعی باتیں مانگتا ہے. اس سے بڑھ کر بصیرت کی باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو کہو چیک کرو اپنی تقوی کو، کیونکہ اپنے ایمان کو چیک کرو. یہ بصیرت کی باتیں تو اسی انسان پہ اثر کرتی ہیں جو ہدایت اور رحمت چاہتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے. یہ بصیرت کی باتیں اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے ہدایت کی وجہ ہے جو مومن ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب زندگی کے اندر قرآن کی بھی سمجھ نہ آنے لگے تو دیکھیں کہ اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، کہیں ہمارے ایمان میں تو کمی نہیں آ گئی. تو یہاں پہ قرآن کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بصیرت کی باتیں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. اور ساتھ ہی بتا دیا اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کون لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جیسے ایک سرپ ہوتا ہے نا، سرپ اور شربت جسے دوا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال صرف خواتین کر سکتی ہیں یا اس کا استعمال صرف بچے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کی بھی پریکاشنز ہیں، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت اپنے لیے کون بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کے سٹیپس کون لے سکتا ہے، کس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ جو قرآن کی وجہ سے اپنے زندگی کا نظریہ بدل دے. یؤمنون، مومن بندہ، ایمان والا بندہ جس کے دل میں اللہ ہے، جس کی زندگی میں اللہ تو ہے لیکن اس کے دل میں اللہ ہے. اس لیے اگر قرآن کی ابھی بھی نہیں نا سمجھ آ رہی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. دل بھی خاموش کر لو، ذہن بھی خاموش کر لو. آپ کا دل بھی باتیں نہ کرے، آپ کا ذہن بھی باتیں نہ کرے. جیسے اللہ نے کہا آپ نے لبیک کہہ دیا، سمعنا واطعنا کہا. سمعنا کے بعد یہ نہ کہا کہ انتظار کریں اللہ، جب وقت آئے گا تو ہم عمل کر لیں گے. ایسے لوگوں کی زندگی سے قرآن نکل جاتا ہے جو ایمان کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد خاموش نہیں رہتے اور
عمل نہیں کرتے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ جب قرآن کو سنیں تو غور سے سنیں، جب قرآن پڑھا جائے محبت کے ساتھ غور سے اس کو سننا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے تاکہ انسان پر رحم کیا جائے۔ تو دراصل سورہ سجدہ آیت 26 میں ان کے مطالبے کی بات کی گئی ہے، جو کہ مشرکین مطالبے کی، ان کے رویے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے جن نے کفر کیا کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو اور شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ کیا کہتے تھے؟ قرآن کو مت سنو، شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ نے کہا فاستمعوا، اس قرآن کو کان لگا کے سنو۔ انہوں نے کہا والغوا فیہ، شور و غل کرو، شور مچاؤ۔ اللہ نے کہا وانصتوا، خاموش رہو۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو سنا جائے تو شور و غل کرنے کی بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنیں۔ یہ حکم عام انسان کو بھی ہے، کافر کو بھی، ہر ایک کو ہے۔ خصوصاً نماز میں اور خطبہ جمعہ میں تو انسان خاموشی کے ساتھ قرآن سنیں، اور عام حالات میں فرض نہیں ہے لیکن آپ سنیں تو آپ ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ سنیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں جو انسان قرآن نہیں سنتا یا خاموشی اختیار نہیں کرتا، اس کے لیے پھر اس کے ارکان جو پورے نہیں ہوتے، اس لیے اس معاملے میں خطبہ جمعہ میں قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا اور نماز کی حالت میں قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور انہیں مختصر پڑھے۔ یہ حدیث اس لیے بیان کی گئی، کچھ لوگ اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جب جمعہ شروع ہو جائے تو انسان جب مسجد میں داخل ہو تو کوئی بھی رکعت ادا نہ کرے کیونکہ خاموشی سے سننا ہے اور ایسے ہی بیٹھ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ زبانی طور پر یعنی زبان آپ کی خاموش ہو جائے گی، لیکن آپ کو تحیۃ المسجد جو مسجد کے 2 نفل ہیں وہ ادا کر کے بیٹھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب خطبے کے دوران 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فاتحہ میں بھی خاموش رہنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پیچھے پڑھی جاتی نا، سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد فاتحہ کے بعد جب قرآن کی قرأت ہو، جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ امام کے قرآن کو سننا ہے۔ اس وقت ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو اور جسمانی طور پر بھی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ ایک قرآن کا طریقہ سکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ پیچھے جو آیت بیان کی نا اس لحاظ سے اس کو بتایا کہ قرآن اصل دلوں پہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتا، جب انسان کبھی اس بات کو ذہن میں لا رہا ہے کبھی اس بات کو ذہن میں لا رہا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمارے اوپر رحم کیا جائے تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کر کے قرآن کو محبت سے سننا چاہیے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ کیسے ذکر کیجیے؟ عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کے بندے عاجز ہو کر، خوب عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، اور خیفہ کہتے ہیں اللہ کا خوف دل پہ طاری ہو، اپنی عملی کوتاہی اور اللہ کی گرفت کا ڈر ہو۔ ٹھیک ہے، تضرعاً کہتے ہیں عاجزی اور گڑ گڑا کر مانگنا، خیفہ کہتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے ڈر کے بیٹھنا، گرفت اللہ کی گرفت کے ڈر سے، اللہ کے خوف کے ڈر سے اللہ کو پکارنا۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بغیر بلند آواز کے، یعنی خاموشی سے آہستہ آواز میں۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آواز کے بغیر، کیونکہ خالص اخلاص جو ہے اس سے قریب ہو رہا ہوتا ہے، انسان ریا سے دور ہو جاتا ہے جب انسان بلند آواز کیے بغیر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔
تو اس وقت اس کا اخلاص بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ ہو نہ بلند آواز سے، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ودون الجہر من القول، درمیانی آواز سے، نہ اتنی اونچی آواز سے ہونی چاہیے نہ ہی اتنی آہستہ ہونی چاہیے، درمیانہ لہجہ استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ منہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت. صبح اور شام کے وقت کی بات کیوں کی گئی؟ صبح کا وقت یعنی کہ اور جو ہمارا سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، اور آصال شام کا وقت، عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت کو ہم کہتے ہیں اصیل. اصیل کی جمع ہے آصال. اس وقت عبادت کرنے کا زیادہ اجر بھی ہے. اور کیوں اتنی تاکید کی گئی؟ کیونکہ ان اوقات میں دل کی حاضری کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر انسان کو غفلت سے دور کرنے کی وجہ بنتا ہے. اب عصر سے مغرب کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ جاب سے واپس آتے ہیں اور اس وقت تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی روٹین میں واپس آ رہا ہوتا ہے، اپنے گھروں میں واپس آ رہا ہوتا ہے. پھر اس وقت باہر پارک میں جانے کو اور اس طرح سے سیر و تفریح کے بھی دل کرتا ہے. تو اس وقت اب انسان اتنی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دیتا ہے، اللہ کو ترجیح پہ رکھتا ہے. تو انسان کے اس وقت کا ذکر بہت اہم ہو جاتا ہے، اہمیت کے حامل ہو جاتا ہے. اور صبح کے وقت بھی چونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے، نماز کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، جابس کے لیے نکلتا ہے، ناشتہ وغیرہ اس طرح کے سارے کام دن کے بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بالغدو والآصال کہ جو صبح اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارو. کیوں؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تاکہ آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. تو اللہ کو یاد کرنے کا انداز ہمیں بتا دیا. ایک تو یہ عاجزی اختیار کرنی ہے، خوف کے ساتھ پکارنا ہے. خوف یہ نہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے پاس جہنم ہے، یہ نہیں ہے خوف. خوف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ میرے اتنے زیادہ گناہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں اس کو دیتے ہیں. تو وہ 2 جنتیں کیسے ملیں گی؟ یعنی اس خوف سے کہ اللہ میرے تو بڑے برے اعمال ہیں، اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا. پھر اللہ کو آہستہ آواز میں پکارنا صبح اور شام کے وقت. تو صبح شام کے اذکار جو مسنون ہیں وہ ہمیں لازمی کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے انسان، اس میں کچھ ایسی خوبصورت دعائیں ہیں، اگر انسان تدبر کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو انسان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. مایوس کی فرسٹ جو دعا ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ربی اسألک، یہ والی دعا اتنی خوبصورت ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اپنے دن کی جو روٹین ہے اس میں ختم کرنے کی، سستی ختم کرنے کی اور ایکٹیو ہونے کی دعا مانگتے ہیں. تو اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، جب انسان ان کو پڑھتا ہے. آپ صبح شام کے اذکار اگر پہلے نہیں کرتے تھے، اگر آپ ابھی پڑھ کے دیکھیں، ان کو چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے رسول نے اتنے خوبصورت انداز میں اللہ کو صبح شام پکارا. اس لیے انشاءاللہ آج کے اسائنمنٹ یہی ہے کہ اپنے صبح اور شام کے اذکار پورے کرنے ہیں کمپلیٹلی. آپ کو زبانی نہیں یاد، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ کے پاس بکس ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہیں شیئر بھی کی جائیں گی. تو صبح شام کے مسنون اذکار تو آپ نے لازمی کرنے ہیں، اپنے دل کے تقویٰ کے لیے، اپنے دل کی عاجزی کے لیے، اللہ کی محبت میں. انشاءاللہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات یہ کہہ دی کہ اذکار کر کے تو پاؤں زمین پہ، یہ نا زمین پہ پاؤں ٹکے ہی نہ، اور بڑے تقویٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے سامنے بننا شروع ہو جاؤ. ہم نے تو اذکار شروع کر لیے، ہماری تو اللہ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، اور پھر تکبر اور ریاکاری آ جائے. یاد رکھو
تم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں فرشتے اور کبھی وہ تکبر نہیں کرتے. لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے. ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہوتے رہتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ہمارا کیا کام ہے ہمارا کہ مقرب فرشتے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان عبادت کرنے کے بعد، تسبیحات کرنے کے بعد اللہ کو ہی سجدہ کرے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرے، اللہ ہی کے سامنے جھکے، اسی کو مانے، اسی کی عبادت کرے، اس کو دل میں بسائے. یہی ہے تقویٰ، یہی ہے اللہ سے دوستی، یہی ہے عاجزی. اور آج اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے سورۃ اعراف کی آخری آیات اتنی خوبصورت دے دی ہیں ہمیں. ہمارے دلوں کا حال، ہمارے دل کی عکاسی کرتا ہوا ایک ایک لفظ ایسے ہے جیسے آج ہی نازل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف ایسے آج ہی ہم لوگوں کی کنڈیشن کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. یہ قرآن ہمارا ریمائنڈر ہے، یہی ہمارا دوست ہے. ہمیں دنیا کے سب لوگوں کی بات کی سمجھ نہیں آتی، صرف یہ قرآن ہے کہ یہ زپ لگا دیتا ہے ہماری زبان پر کہ دیکھو جو ذہن، جو دماغ تم لڑا رہے تھے اس کا جواب یہ ہے. یہ ایک لفظ کے ذریعے ہماری باتوں کو اور ہماری سوچ کو جو ہے بالکل کریکٹ کر دیتا ہے، ہمیں سیدھا کر دیتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب یہ چھوڑتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر سے رحمتیں اور ہدایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی، اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی، اور ایسے بندوں میں شامل ہوں کہ جب بھی برا وسوسہ آئے تو اللہ ہمیں چکنا کر دے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے اور ہم فوراً سے ہی اس گناہ سے دور ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.